لیکن کثیر الشک انسان کو شک ہو جاتا ہے کسی رکن کے وجہ لانے کے سلسلے میں، رکن نماز یعنی واجبات رکنی میں شک ہو جاتا ہے، وہ خود کثیر الشک ہے۔ اب اسے نماز کی کسی رکن کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ میں نے بجا لایا یا نہیں لایا۔ حکم وہی ہے کہ وہ جو ہیں اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور آگے بڑھیں، لیکن اگر بعد میں اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے بجا نہیں لایا تھا تو وہ نماز باطل ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر اسی نماز میں اسے یاد آ جائے، پہلے شک کی پرواہ نہ کرے، گزر جائے، پھر یاد آ جائے کہ بجا نہیں لایا، تو اگلے رکن کو دیکھنا چاہیے، نماز کا ایک رکن پھر اگلا رکن۔ اگر اس رکن میں انسان نہیں پہنچا تو واپس آ سکتا ہے اور اس رکن کو بجا لائے گا، پھر آگے نماز۔ لیکن اگر دوسرے رکن کو انجام دے چکا ہے پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا اگر انسان نے شکاک کثیر الشک انسان شک کرتا ہے کہ میں نے جو ہے رکوع بجا لایا ہے یا نہیں بجا لایا، رکوع کے بارے میں شک ہے، چنانچہ ابھی دوسرا سجدہ جب مکمل ہوگا تو دوسرا رکن مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسرے سجدے سے پہلے، دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے اسے اگر یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا تو واپس آنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بدن کو ساکن کرنا چاہیے، پھر رکوع کریں، ذکر رکوع، پھر جو ہے قیام بعد از رکوع، پھر سجدے میں جائیں۔ تو اب پہلا جو ہے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اسے شک ہو جائے تھوڑی دیر سوچے گا، پھر وہ چونکہ شکاک ہے کثیر الشک کے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن اگر بعد میں یاد آ جائے، ابھی دوسرے سجدے سے پہلے یاد آ جائے واپس آئے گا۔ اگر دوسرے سجدے کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے تو اس کی نماز باطل قرار پائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا۔ آثار اطاعت خداوند متعال میں یہی، اگر خداوند متعال قبول کرے، یہی واجبات محرمات جو ہم لوگ انجام دے دیتے ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو ہے ایک ایسی فرصت چاہیے کہ جس میں تمام واجبات کو بھی بیان کر سکیں، تمام محرمات کو بھی بیان کر سکیں، اور یہ مشکل ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ خود ہی جائیں، مطالعہ کریں، محرمات اور واجبات، ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حد اقل یہی جو اس دن عرض کیا، واجبات و محرمات حضرت آیت اللہ علی مشکینی اردبیلی، اور اسی طرح سے محرمات اسلامی جو کہ بعض مصنفین نے تحریر کی ہیں، ایسی کتابیں، اور بعض جو ہیں وہ فقہاء اعظام کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں تاکہ واجبات و محرمات سے کلی طور پر آشنا ہو سکے۔ تو اگر خداوند متعال نے توفیق دی کہ ہم واجبات و محرمات پہ عمل کر سکیں، جو کہ اصل عبادت اور عین عبادت یہی ہے، اگر انجام دے سکیں تو محبت خدا، محبت رسول، اور پھر یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ذیل میں بہت ساری چیزیں، توفیقات انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان توفیقات کے ذریعہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان نے گناہ سے دستبرداری اختیار نہ کی، توفیقات چھن جائے گی، عمر گزر جائے گی بغیر کسی توفیق کے، کوئی کام نہیں کر سکے گا، عمر گزر جائے گی۔ لہذا اولین فرصت میں گناہوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے تاکہ خداوند متعال عبادات کی، خدمات کی توفیقات دیں، سیر و سلوک کی توفیقات دیں، خودسازی کی، تربیت اولاد کی، اور معاشرے میں خدمت کرنے کی، دین کی، ایسی بہت ساری توفیقات ہیں، یہ گناہوں سے دستبرداری کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان نے گناہوں سے دستبرداری اختیار نہ کی تو خداوند متعال کی محبت سے اور اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم ہوگا، اور جب محبت اہل بیت اور محبت خدا سے محروم ہو تو دعائے اہل بیت، شفاعت اہل بیت سے بھی انسان محروم ہو جائے گا۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ من احب اللہ عز وجل من اطاعہ، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی کوئی گناہ انجام دیتا ہے یا کوئی واجب کو چھوڑ دیتا ہے، مثلا نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مثلا نامحرم کی طرف جو ہے نگاہ نہیں کرنا ہے، وہ نگاہ کرتا ہے، مطلب کوئی گناہ انجام دے دیتا ہے، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا،
اس کی محبت کو جو کہ خداوند متعال کے ہاں کوئی سچی محبت نہیں ہے، قبول نہیں کرتا خداوند، کیونکہ گناہوں اور محرمات سے پرہیز نہیں کرتا۔ ثم تمثل، پھر امام نے مثال دی، چھٹے امام نے کہ فقال تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اظہار محبت بھی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ھذا محال فی الفعال بدیع، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص محبت بھی کرتا ہو اور نافرمانی بھی کرتا ہو، یہ محال ہے۔ اور کردار میں یہ بہت عجیب غریب چیز ہے کہ ایک انسان کسی سے کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، پھر بھرپور اس کی نافرمانی بھی کرے، یہ ایک بدیع اور تعجب آور چیز ہے۔ امام نے فرمایا یہ بہت عجیب ہے، اور فرمایا کہ لو کان حبک صادقا لا تطع، اگر حقیقتاً واقعتاً تجھے اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کی فرمان برداری کرتا، واجبات کی پرواہ کرتا، محرمات سے پرہیز کرتا، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ جو ہے فطرتاً اور انسان ہونے کے ناطے جو ہے محبت کی اساس پر یہ اصول ہے کہ جو بھی جو ہے محب ہوگا وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، ہر محب جو محب صادق ہو وہ اپنے محبوب کا جو ہے وہ فرمان بردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر تو خداوند متعال تجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں بھی اللہ کا فرمان بردار ہونا چاہیے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ اطاعت خدا سے محبت ہونے کی نشانی ہے، پیغمبر اسلام کی اطاعت پیغمبر اسلام سے محبت ہونے کی نشانی ہے، اور اہل بیت اطہار کی اطاعت فرمان برداری بھی اہل بیت سے محبت ہونے کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا آغا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل بقولنا فليس منا ولا نحن منه، جو شخص دعویٰ رکھتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت ہے، جس کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے وہ محبت رکھتا ہے، وَهُوَ لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِنَا، لیکن ہمارے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتا، ہمارے فرامین پہ عمل نہیں کرتا، دعویٰ ہے کہ محبت ہے، دعویٰ ہے، لیکن ہمارے قول کے مطابق ہماری جو ہے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُ، جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہم اس کے مولا نہیں ہے، مثلا وہ ہماری ولایت سے خارج ہے، یعنی وہ ہماری سرپرستی میں نہیں ہے۔ ہر معصیت کار جو ہے وہ معصیت کے وقت شیطان کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار جو ہیں انہیں اپنی ولایت سے خارج سمجھتا ہے، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت ہی شدید تحدید ہے انسان کے لیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آقا امیر المؤمنین فرمائے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر جب ایک امام اگر کسی کو رد کر دے، 14 معصومین میں سب کے سب اسے رد کر دیتا ہے، ایک امام اگر ناراض ہو سب ناراض ہیں، کیونکہ یہ سب نور واحد ہے، ان سب کا ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک امام راضی ہو دوسرا ناراض ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک راضی سب راضی، ایک ناراض سب ناراض، ایک نے رد کیا سب نے رد کر دیا۔ یہ انسان کو اپنی جو ہے شعری زندگی میں، ولائی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ نافرمانی کے فوراً توبہ کرے تاکہ ولایت اہل بیت سے خارج نہ ہو، اہل بیت کی سرپرستی سے، اہل بیت کی محبت سے خارج نہ ہو۔ تو فرمائے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ، عبادات کے سلسلے میں، عمل صالح کے سلسلے میں کوشش کرنا مت چھوڑو، کوشش کرو عمل صالح انجام دے، اتکالا علی حب آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد کی محبت پر اور ان کی ولایت پر جو ہے بھروسہ کر کے عمل کرنے کو ترک نہ کرنا۔ عمل صالح کہ یہ کہ بس میں شیعہ ہوں بس کافی ہے، پھر عمل کی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ بڑے پیمانے پہ یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ بھائی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی، بس کافی ہے، آل محمد کو ماننا کافی ہے۔ ایسا نہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت پہ بھروسہ کر کے، تکیہ کر کے عمل کرنے کو ترک نہ کریں، عمل نہ چھوڑیں، عمل صالح۔
اور عبادت کو ترک نہ کریں. اور اسی طرح سے اس کے بالکل برعکس امام نے فرمایا رحب آل محمد علیہ السلام والتسلیم علیہ، اسی طرح ہم آل محمد سے محبت کرنے کو ترک نہ کریں اور ہمارے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو نہ چھوڑے. اتکالا علی العبادت، اپنی عبادتوں سے بھروسہ کر کے یہ بھی نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ انسان مغرور ہو کہ میرے پاس اتنی ساری عبادتیں اب آل محمد کی ضرورت نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اپنی عبادتوں پہ اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے آل محمد کی محبت کو ترک نہ کریں، ان کی فرمان برداری کو ترک نہ کریں. اسی طرح آل محمد کی محبت پہ بھروسہ کر کے عمل اور عبادت کو ترک نہ کریں. چونکہ فرمایا لا يقبل احدهما دون الاخر، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. امام نے فرمایا کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. یعنی محبت اہل بیت عبادت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور عبادت اہل بیت محبت اہل بیت کے بغیر قابل قبول نہیں. یہ کل بھی عرض کیا کہ خداوند متعال کے ہاں اصل قانون یہی ہے، چونکہ وجہ تخلیق کائنات اہل بیت اظہار ہے. لہذا کوئی بھی عمل بدون محبت اہل بیت، بدون معرفت اہل بیت قابل قبول نہیں. اہل بیت ہر عبادت میں شامل ہونا چاہیے، ہر عبادت میں. یہی کہ یہ عبادت مجھے اہل بیت نے دی ہے، میں نے عمل کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے. یا اور ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت چاہیے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں.